وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترمذی کی حدیث ہے 2391، روایت ہے ابی سعید رضی اللہ عنہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ایسے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس کے سائے کے۔ یعنی کہ یہ حشر کے میدان کے اندر جب انسان پریشان حال ہے اپنے اور کوئی اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے پریشان کہ گرمی ہے، ٹینشن ہے، وہاں پہ ایک ہی سایہ ہوگا، وہ اللہ کا سایہ ہوگا۔ وہ اس سائے کے تلے جو بیٹھے ہوں گے وہ 7 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا۔ اور وہ سایہ وہیں جا کے بھی پتہ چلے گا کہ سایہ سے کیا مطلب ہے، کہ سایہ کس قسم کا سایہ، رحمت کا سایہ یا کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس کے سائے کے۔ پہلے ان میں کا امام عادل ہے، جو امام وقت ہوگا وہ عادل ہوگا، اور عادل کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، وہ اس کے اندر اس سائے کے اندر آئے گا، جو عدل انصاف کرے، جو کسی وجہ سے غلط فیصلے نہ کرے، کسی کی پریشر میں آ کے کسی کی وجہ سے، جو انصاف اور جو عدل ہے وہ کرے، امام عادل۔ دوسرا وہ جوان کہ بڑا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، یعنی کہ اپنی جوانی گزری، اس کی بچپن سے لے کے جوانی میں جب گھسا تو عبادت کرتے ہوئے گھسا، اور جوانی کی عبادت اس نے کی، جوانی میں عبادت کی، کیونکہ ہمیں ہر چیز جوان پسند ہے نا، جوان لوگ، جوان چیزیں، ہر چیز جوان اچھی لگتی ہے۔ پھل بھی جوانی کا اچھا لگتا ہے، مرجھایا ہوا اوور رائپ پھل ہمیں پسند نہیں ہے، جوانی کے عروج کا پھل ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہر چیز جوانی کی اچھی لگتی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو یا انسان کی ہو، ہر چیز میں جوانی آتی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کو بھی جوانی کی عبادت زیادہ پیاری ہے، زیادہ مقبول ہے، اللہ کو زیادہ جوانی کی عبادت اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ اس کی وجہ بھی ہے کہ جوانی کے اندر انسان شطر پہ مہار ہوتا ہے، اور شیطان کے حملے اس کے اوپر جب ہوتے ہیں تو اس میں بہکنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ وہ اس جوانی کے اندر بھی اگر اس کو پیچھے کر کے اور اللہ کی رسی کو پکڑ کے اور اپنی عبادات کو قائم کر کے اور نماز و روزوں کو قائم کر کے حقوق العباد کو قائم کرتے ہوئے جوانی کے اندر اس جوانی کو نکال دیا تو بڑھاپا اس کا نکالنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس جوانی کی جس کے اندر اتنی مشکلات آئیں گی، جس کو شیطانی حملے اس کے اوپر ہوں گے، اس کے اندر بھی وہ اس عبادت جب کرنے پہ قائم رہے گا تو اللہ نے کہا کہ اس کو بھی میں اپنے سائے تلے رکھوں گا۔ تیسرا وہ کہ دل لگا ہوا ہو اس کا مسجد میں، کہ جب وہ نکلا مسجد میں سے جب تک لوٹ کر نہ آئے اس میں، یعنی کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ کا دل لگا ہوا ہے کہ بس میں جلدی جلدی کام نمٹاؤں، فٹافٹ اپنے سارے دنیا داری کی جتنی بھی ذمہ داری نمٹاؤں، اور زور کی اذان ہو تو پھر میں پہنچوں، وہاں دل لگے، وہاں سے نکلنے کا دل لگا رہے، نماز میں بیٹھے رہے، مسجد میں بیٹھے رہے، نماز بھی ختم ہو گئی، دعائیں بھی ختم ہو گئی، ذکر اذکار بھی ختم ہو گیا، اس کا دل نہیں کر رہا کہ میں باہر جاؤں، دل اس کا مسجد میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ یار کسی طریقے سے میں پھر دوبارہ میں ٹائم نکلا، مجبوری ہے، ظاہر سی بات ہے باہر جانا ہے۔ اب اصحاب کفہ کا لیول تو ہے نہیں،
اصحاب صفہ. اصحاب صفہ کا لیبل تو ہے، اصحاب صفہ کا لیبل تو ہے نہیں کہ بندہ ہر وقت 24 گھنٹے جیسے مسجد میں وہ بیٹھتے تھے. تو اس بندے کا دل ہمیشہ بس مسجد میں لگا رہتا. اور ایسا ہے جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد سے دل لگاتے ہیں، تو ان کی مجھے پتہ ہے کہ ہماری بھی ایسی فیلنگس ہوتی ہے اور ان کی فیلنگز ایسی ہوتی ہے کہ ان کا دل مسجد میں لگتا ہے اور مسجد سے جانے کا دل نہیں کرتا. وہاں ایسی رحمتیں، برکتیں اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ انسان کو واضح محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سکون ہے، یہاں ٹینشن نہیں ہوتی، یہاں دل نہیں کرتا باہر نکلنے کا. لیکن مجبوری ہے دنیا بھی دیکھنی ہے تو باہر نکلتا ہے مجبوری میں، زور میں نکلا. اس کے بعد پھر عصر تک پھر بھاگا. عصر میں پھر اس کا دل لگا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ویٹ کر رہا ہے کہ ابھی آدھا گھنٹہ رہ گیا، ابھی یہ 15 منٹ رہ گئے، 5 منٹ میں پہنچ گئے. نماز ادا کی، پھر وہی. اس کا 24 گھنٹے اس کا دل جو ہے مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ جتنی بھی عبادت کر رہا ہوں اس کا کوشش ہے کہ میں رمضان میں بھی قیام کروں، میں جو اعتکاف میں بھی بیٹھوں، میں مسجد سے نکلوں. ایسے ہوتا ہے بالکل، ایسی بیچ میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں بے تحاشا ہے کہ جن کا دل مسجد میں لگتا ہے. تو وہ ایسے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا سایہ یہ میرے سائے کے تلے ہوگا. اس کے اندر اس میں اب چوتھے شخص کے بارے میں ہے کہ ایک شخص ہے، میں نے اس سے محبت صرف اس وجہ سے کی کہ وہ میرا مسجد کا ساتھی ہے. میں اس کو جانتا نہیں، نہ میرے خالو ہے، نہ پھپھا ہے، نہ تایا، نہ چچا، نہ میرے دوست ہے، نہ یار ہے، نہ میرے کو کاروبار ریلیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس سے. وہ میرا بس ایک دینی دوست ہے. مجھے پتہ ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہے، مجھے پتہ ہے کہ نیک آدمی ہے، مجھے پتہ ہے کہ اللہ والا آدمی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے اس کو کہ بظاہر وہ سارے نیک کام کرتا ہے، ایک اچھا آدمی ہے. تو میں اس کو دل سے اس وجہ سے اس کو ریسپیکٹ کرتا ہوں، اس کا دوست بنا میں اس کا کہ یار کہ وہ نیک آدمی ہے، نمازیں میں نظر آتا. مسجد کے دوست ہوتے ہیں، مسجد کے آپس میں ملتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسجد کی دوستی ہوتی ہے، دین کی وجہ سے دوستی ہوتی ہے، خدا کے لیے دوستی ہوتی ہے، اللہ کے واسطے دوستی ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی دنیا کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا اس سے کہ میرا کوئی کاروباری فرینڈ ہے، یہ میرا کہ میرا دوست ہے، میرا کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے. ایسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. وہ صرف اللہ کی وجہ سے اس کا رشتہ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو شخص ایسا رشتہ قائم کرے گا، جو میری وجہ سے رشتہ قائم کرے گا، اس سے وہ میرے عرش جب حشر کا میدان ہوگا تو میرا سایہ تلے ہوگا. پانچواں شخص کی یاد کیا اللہ تعالیٰ کو اس نے خالی مکان میں، اور جوش کر آئی اس کی آنکھیں، یعنی خوب الہی یا ذوق و شوق سے رونے لگا. پانچواں شخص یہ ہے کہ جو تنہائی کے اندر، اب اس کے پاس تنہائی میں تو انسان کے گھر میں سب سے پہلے شیطان گھستا ہے نا. کوئی بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے گھر میں کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے. الٹے الٹے وسوسے، الٹے الٹے خیالات، الٹی الٹی باتیں، الٹی الٹی حرکتیں سوچتی ہیں. لیکن وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس تنہائی کے اندر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو گناہ کیے مجھے معاف کر دے، میرے سے جو گناہ ہوئے، تو ہی غفور الرحیم ہے، تیرے سوا کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے. تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے میرے مالک، تیرے سوا ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یعنی کہ ایک خوف الہی یا ذوق شوق سے رونے لگا. اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا انسان کے. وہ جب یہ منظر دیکھتا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے حشر کے میدان میں میرے سائے کے نیچے ہوگا. یہی اتنا بڑا رتبہ ہے کہ انسان کی کلیئرنس کا بہت بڑا ثبوت یہیں سے ملتا ہے کہ انسان ان تمام فیکٹروں میں سے کسی ایک فیکٹر پہ تو آ جائے. چھٹا وہ شخص کہ بلایا اس کو، یہ بڑا سب سے خطرناک ہے. چھٹا وہ شخص ہے کہ بلایا اس کو ایک عورت حسب و جمال والی نے. یہ وہ چیز ہے کہ ایک عورت جس کے اوپر اس کو اس سے محبت بھی ہے، اس پہ دل بھی آیا ہوا ہے، اس کو اس سے پیار بھی ہے، اس کو وہ شادی بھی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو دنیا میں بڑی پیاری ہے.
اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے، اس سے محبت سے متاثر ہو کے، اس سے دل دے بیٹھا ہوا اور اس سے پیار ہے اس کو. اب وہ لڑکی اس کو بلاتی ہے زنا کی طرف. یہ بہت ٹف بات ہے اس کے اندر. اب وہ تمام مسئلے حل ہو گئے نا اس کے. ایک طرف تو اس کی ساری ریکوائرمنٹ والی عورت موجود ہے، اور وہ ڈائریکٹ یعنی کہ نکاح والی بات بھی نہیں ہو رہی، شہوت والی بات ہو رہی، زنا والی بات ہو رہی، کہ ڈائریکٹ تعلق قائم ہو رہا ہے اس کے اندر، کہ سب چیز ایک طرف اور ڈائریکٹ تعلق قائم ہو رہا ہے، یعنی شارٹ کٹ راستہ آ رہا ہے اس کے اندر. اور وہ جب اس کو زنا کی دعوت دیتی ہے اس کو، تو اس میں وہ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے بھاری جواب ہے. اس نے کہا میں ڈرتا ہوں اللہ عز و جل سے. اس نے کہا کہ تو مت کر یہ حرکت میرے سامنے، نہ بول مجھے اس چیز کی دعوت نہ دے، نہ تو کر زلیخا جیسی آفر. اور اس کو یہی بات بولتا ہے وہ کہ اللہ سے ڈر، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، تو بھی ڈر اللہ سے، یہ کام حرام ہے، یہ میں نہیں کروں گا. اور وہ یہ کام نہیں کرتا ہے صرف اس ڈر سے کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے. اللہ کہے گا اس سے یہ میرے عرش کے حشر کے میدان میں میرے سائے تلے آئے گا. یہ سب سے ٹف ہے اس میں. ساتواں وہ شخص کہ صدقہ دیا اس نے، کچھ صدقہ دیا اس نے، کچھ خیرات کیا، کچھ نیک کام کیا، کچھ بھی کیا، اور چھپایا اس کو یہاں تک کہ نہ جانا اس بائیں ہاتھ نے کہ کیا دیا اس کے دائیں ہاتھ نے. ایک ہاتھ سے صدقہ دیا، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے اس کے اندر کہ کتنی اس کے اندر احتیاط برتنی ہے ہمیں، کہ اپنی نیت اس لیے خالص رکھنا ہے کہ اگر آپ نے شو آف کرنے کے لیے دے دیا تو آپ کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر وہ، کیونکہ پھر آپ نے وہ شو آف میں چلا جائے گا. وہ آپ نے صدقہ کرنا ہے، کوئی نیک کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور آنا ہے اگر حشر کے میدان میں اللہ کے سائے کے نیچے، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کا دیا ہوا صدقے کو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. آپ کی کوئی بھی کی نیکی جو ہے کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ آپ نے کس کے لیے کیا مدد کی. آپ خاموشی جائے کسی کے لیے کچھ بھی کر دیں، آپ کو اس چیز کی کوئی تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھے اس کو. یہ ساتواں وہ شخص ہے کہ جس کو جو اس چیز میں کامیاب ہو گیا، اللہ بولے گا کہ آجا میرے سائے تلے، حشر کے میدان میں میرے سائے تلے آ جائے. شکریہ.